بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی وجہ سے آپ سینے پر باندھتے ہو۔ میں نے کہا میری دلیلیں چار ہیں، توجہ کریے گا، میری دلیل چار ہے۔ قرآن میں مسئلہ ہو تب بھی مان لیتے ہیں، حدیث میں مسئلہ ہو تب بھی مان لیتے ہیں۔ صحابہ نے سارے صحابہ کسی بات کے اوپر متفق ہو جائیں اس مسئلے کو بھی مان لیتے ہیں۔ سارے مجتہدین ائمہ اربعہ چاروں امام کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں اس مسئلے کو بھی مان لیتے ہیں۔ چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ عورت سینے پر ہی ہاتھ باندھے گی، اس لیے ہم نے عورتوں کے لیے مسئلہ سینے والا رکھا ہے، لیکن مردوں کے لیے نبی کی حدیث کی وجہ سے ائمہ کا مسئلہ، خاص طور پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اب صحیح حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ابو داؤد شریف میں جو روایت ہے ناف کے نیچے والی، چلو تم نے اسے ضعیف کہہ دیا ہے، لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ اس کے حوالے سے اور التلخیص الحبیر کے حوالے سے یہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے ناف کے نیچے، یہ حدیث صحیح ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھی جائے۔ صحیح اور ضعیف کا تو بعد میں مسئلہ آئے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صحیح اور ضعیف کا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ صحیح ضعیف کا مسئلہ بعد میں آئے گا، پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے نبی سے ثابت، اس حدیث کو آپ اگر صحیح کہو گے تو نبی سے صحیح ثابت بھی کر سکتے ہو، نبی سے صحیح ثابت نہیں کرو گے آپ کو حدیث کے ماہرین کا سہارا لینا پڑے گا۔ جس طرح سے حدیث کو صحیح کہنے کے لیے حدیث کے ماہرین کا سہارا لیتے ہو، اسی طرح سے مسائل کو سمجھنے کے لیے مسائل کے ماہرین کا سہارا، اماموں کا، فقہا کا، مجتہدین کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا۔ کیوں؟ ہر فن میں اس کے ماہر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آپ کو کپڑا سلوانا ہو، آپ چمار کے پاس چلے جاؤ گے تو جوتے کی طرح سے کپڑا بھی سلے گا۔ آپ یہ کہو گے یہ بھی تو سیتا ہے وہ بھی سیتا ہے، آپ تو کہو گے یہ بھی سیتا ہے وہ بھی سیتا ہے، سیتا سیتا نہیں ہے، کون کیا سیتا ہے اور کون کیا سیتا ہے۔ محدثین حدیث کا کام کرتے ہیں، فقہا مسائل کا کام کرتے ہیں، آپ کو عمل کیا کرنا ہے وہ فقہا اور فقیہ سے پوچھنا ہے، آپ کو حدیث کون سی صحیح ہے یہ محدثین سے پوچھنا ہے۔ باقی محدثین ایک کام کرتے ہیں، فقہا تین تین چار چار پانچ پانچ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کل کاس کر میں تھوڑا وہاں کے لیے بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہاں عظمت صحابہ ہے۔ سوال آیا ہے پورا مکمل کلمہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں؟ جی ہاں، مکمل کلمہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، قرآن میں بھی مکمل کلمہ ہے، حدیث میں بھی مکمل کلمہ ہے۔ اصل سوال یہ بنتا ہے پورا کلمہ ایک جگہ پر ایک مقام پر قرآن میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں؟ اصل سوال یہ بنتا ہے، ورنہ پورا کلمہ قرآن میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ قرآن میں موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، آدھا الگ ہے آدھا الگ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی کئی مقامات پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الگ الگ موجود ہے۔ اصل سوال یہ بنتا ہے پورا کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک جگہ پر موجود ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل موجود ہے، حدیث میں ایک جگہ پر ایک مقام پر موجود ہے۔ اب تلاش کرو۔ اب میرا آگے کا سوال سنو، اسی کے اوپر میرا سوال، کلمہ ایک جگہ ہے یا نہیں اس کے اوپر ہم سوال کر رہے ہیں۔ آپ ہم سے کہیں گے آپ نماز میں رفع الیدین کرتے ہو یا نہیں؟ نماز میں رفع الیدین اگر نہیں کرتے ہو بخاری سے دکھاؤ، آمین آہستہ بولتے ہو بخاری سے دکھاؤ، آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو بخاری سے دکھاؤ۔ اگر آپ ہر چیز بخاری سے مانتے ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اور مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا، کلمے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس کلمے کو
पढ़ कर तुम मुसलमान हुए हो वो कलिमा बुखारी में दिखाओ। जिस कलमे को पढ़कर तुम मुसलमान हुए हो वो कलिमा बुखारी में दिखाओ। अगर तुम्हारा मुसलमान बनने वाला कलिमा बुखारी में नहीं है, कलमे के लिए दूसरी हदीस की किताब जो न बुखारी है, न मुस्लिम है, न तिरमिजी है, न अबू दाऊद है, न इब्ने माजा है, न सुनन नसाई है, उसके अलावा है, उसके अलावा का सहारा लेते हो कलमे के लिए तो और मसले के लिए उसके अलावा दूसरी हदीस का किताब का सहारा नहीं लिया जा सकता है। हाँ, जो मसाला इनको बुखारी में मिलेगा उसके लिए तो बुखारी ले लेकर के फिरेंगे। जो मसाला बुखारी में नहीं मिलेगा, अरे नमाज से पहले अजान होती है, नमाज से पहले अजान होती है, नमाज बाद में पढ़ोगे, पहले मुसलमान होगे, मुसलमान होगे अजान दोगे तो नमाज पढ़ोगे। मुसलमान बनने के लिए जो कलिमा जरूरी है लाओ वो कलिमा बुखारी से दिखाओ। नमाज बाद में पढ़ोगे, अजान पहले दोगे। अजान में जो कलिमात कहते हो अल्लाहु अकबर से लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह तक, ये सारे कलिमात लाओ बुखारी से दिखाओ। तुम्हारा कलिमा भी बुखारी में नहीं, अजान के कलिमात भी तुम्हारे बुखारी में नहीं, तुम दूसरी किताब से देख लेते हो। और हम अगर मसला कहें ये मसला तिरमिजी में लिखा हुआ है, नहीं नहीं तिरमिजी नहीं बुखारी लाओ, तिरमिजी नहीं बुखारी लाओ। ये कहते हैं, आपके उलमा भी कहते हैं, ये कहते हैं, आपके उलमा भी कहते हैं कि किताब के बाद, अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज्यादा सही किताब बुखारी शरीफ है। तवज्जो, सबसे ज्यादा सही किताब बुखारी शरीफ है। मैंने कहा ये हमारे उलमा का कौल आपने नकल किया। हम तवज्जो करें भाई, हमारे उलमा का कौल आपने नकल किया ना, कि हमारे उलमा कहते हैं, आप यही बात कहेंगे, हमारे उलमा कहते हैं कि कुरान के बाद सबसे सही किताब बुखारी शरीफ है। मैंने कहा हमारे उलमा की ये बात आपको पसंद आई तो आपने उस बात को मान लिया। हमारे उलमा तो ये भी कहते हैं नबी के बाद सहाबा की जरूरत है, वो नहीं मानते हो। सहाबा के बाद इमामों की जरूरत है, वो नहीं मानते हो। मालूम ये हुआ जो बात तुम्हें पसंद आ जाए वो मान लेते हो, जो पसंद ना आए वो नहीं मानते हो। तुम अपने दिल की बात मानते हो, ना कुरान मानते हो, ना हदीस रसूल मानते हो। असबब की वजह से नहीं, अपने दिल की पसंद की वजह से मानते हो। नंबर 2, हमारे उलमा ने कहा कुरान के बाद बुखारी सबसे सही। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कुरान के बाद बुखारी सबसे सही नहीं है, कुरान के बाद इस रुए जमीन पर सबसे सही किताब मुअत्ता इमाम मालिक है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कुरान करीम के बाद इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा सही किताब मुअत्ता इमाम मालिक है। अब मैं नया मसला नहीं छेड़ना चाहता हूं वरना नया मसला हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी बात कह देंगे, इशारा आप समझ जाएंगे। अगर आप कहोगे बुखारी शरीफ सबसे सही किताब है क्योंकि उसमें आला दर्जे की हदीस की सही की हदीसें लिखी हुई हैं, और उसमें ऐसी भी हदीसें लिखी हुई हैं जिसमें इमाम बुखारी और अल्लाह के नबी के दरमियान में वास्ते बहुत कम हैं, किसी में 3 वास्ते हैं। बहुत कम वास्ते के जरिए से उन्होंने अल्लाह के नबी की हदीसें बयान की हैं और आला दर्जे की सही अहादीस बयान की हैं। मैं कहता हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल्लाह के नबी की जो अहादीस बयान की है, ज्यादातर इमाम बुखारी की अहादीस ऐसी है जिसमें नबी के दरमियान में और इमाम बुखारी के दरमियान में 5 लोग आते हैं। ज्यादा हदीसें ऐसी हैं इमाम बुखारी और नबी के दरमियान में 5 लोग आते हैं, तब जाकर के वो हदीस नबी तक पहुंचती है। इमाम बुखारी कहते हैं हमसे फला ने, उन्होंने फला ने, उन्होंने फला से, उन्होंने फला से, उन्होंने सहाबी से, उन्होंने अल्लाह के नबी से। ये 5 वास्ते 6 वास्ते आते हैं। और इमाम आदम अबू हनीफा को देखो, जाओ इमाम आदम अबू हनीफा की किताब मुस्नद इमाम आदम इस वक्त छप चुकी है, मुल्क हिंदुस्तान में भी छपी हुई मौजूद हो ना हो तो मेरे पास यही लैपटॉप में मौजूद है मुस्नद इमाम आदम अबू हनीफा। उठा करके देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम आदम अबू हनीफा बयान फरमाते हैं, मुझसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल ने बयान फरमाया, हमसे सहाबी रसूल ने बयान फरमाया
دوسری ہے. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا امام اعظم ڈائریکٹ صحابی رسول سے بیان کر رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کم سے کم 3 واسطے یا 4 یا 5 واسطے لا رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, توجہ کریے گا, سوال دہرا کر کے پھر آ گیا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نماز کہاں اور کس کے ساتھ پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نماز کہاں اور کس کے ساتھ پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھی ہے. نماز فرض بھی تھی, جبرائیل آئے تھے, نبی کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا تھا, نبی نے اسی طریقے کے مطابق وضو کیا تھا, اور پھر اللہ کے نبی نے جبرائیل کے ساتھ میں نماز ادا فرمائی تھی, کیونکہ جبرائیل نے وضو سکھایا تو جبرائیل نے نماز بھی سکھائی. بار بار سوال آیا, ایک بار سوال آ چکا, سمجھایا گیا کہ قرآن کی مناسبت سے سوال کرو, قرآن پہ بیان ہو رہا ہے نہیں, لیکن اب چونکہ جانچنا ہے نا, بہرحال حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جبرائیل نے وضو سکھایا تھا. جب وضو سکھایا تو نماز کے لیے سکھایا تھا, یقیناً اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی تو جبرائیل بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. تو ہو گیا نا کس کے ساتھ نماز ادا فرمائی. جی کام کے سوال کرو. اب اگر یہی سوال کر لو گے آپ کس دن اور کہاں پیدا ہوئے, کس جگہ پر, تو ہمیں خود اپنے بارے میں بھی یاد نہیں ہوگا. نہیں بھائی منع نہ کریے, اپنے دل کی خواہش پوری کر لینا, اپنے دل کی خواہش پوری کر لینے دیجیے. لیکن بھائی بولوں گا بھائی, میں بچہ ہی ہوں ان حضرات کے اعتبار سے, آپ لوگوں کے اعتبار سے نہیں. پچھلی مرتبہ بھی بول کے گیا تھا, ان اکابرین کے سامنے میں بچہ ہوں لیکن آپ لوگوں کے سامنے نہیں. آپ لوگوں کا مطلب ہے نا, جی وضاحت ضروری ہے. بار بار میں کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا. میں بخاری کے اوپر بات بیان کر رہا تھا. جی سوال کرنے جا رہا تھا آپ سے, سارے لوگ بتاؤ آپ کو نبی سے پیار ہے یا نہیں؟ کتنے لوگوں کو پیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب کو پیار ہے. اچھا بتاؤ, جس کو پیار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے گھر جلدی پہنچنا چاہتا ہے یا دیر سے پہنچنا چاہتا ہے؟ جس کو اپنے محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے گھر جلدی پہنچنا چاہتا ہے. بتاؤ اگر تمہیں نبی کے روزے کی زیارت کے لیے جانا ہو, نبی کے روزے پر جانا ہو, آپ کے قصبہ گنج جلوارہ سے کوئی جہاز, یہاں تو ہے ہی نہیں ایئرپورٹ, یہاں سے اگر کوئی جہاز اڑے اور چلے اور وہ مدینہ طیبہ آپ کو 5 یا 6 گھنٹے میں پہنچانے والا ہو, اور آپ کے یہیں سے کوئی جہاز اڑ کر کے مدینہ طیبہ آپ کو 1 گھنٹے میں پہنچانے والا ہو, بتاؤ نبی سے آپ کی محبت کیا کہتی ہے؟ کس جہاز سے آپ سفر کرنا پسند کریں گے؟ یقیناً اسی جہاز کا آپ انتخاب کریں گے جو 1 گھنٹے میں آپ کو مدینہ طیبہ پہنچانے والا ہو. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو نبی تک آپ کو صرف صحابی کے واسطے سے پہنچانے والے ہیں, اور یہ امام بخاری ہے جو کم سے کم 3 یا تو 5 واسطوں سے آپ کو نبی تک پہنچانے والے ہیں. اب آپ کی محبت کیا کہتی ہے بتائیے؟ ارے میرے بھائیوں, آپ تو چلے جاؤ گے, وہ تو جائیں گے بھی نہیں. کیوں؟ جاؤ صبح مسئلہ پوچھنا, اگر ان کے عالم ہوں گے تو, نہیں ہوں گے تو فون لگا کے پوچھنا, ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے فون لگاؤ جواب لو. میں تو بار بار بولتا ہوں, جاؤ ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھنا. ہمارا ویزا لگ گیا ہے, ہم مدینہ جا رہے ہیں بزنس کے لیے, تجارت کے لیے, کمپنی جا رہے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہیں, جا سکتے ہیں. ہاں بالکل جانا جائز ہے, حلال کمائی یہ عبادت ہے, حلال کمائی کمانا, پیسہ کمانا یہ عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, آپ جائیے بالکل جا سکتے ہیں. پھر آپ ان سے مسئلہ پوچھئے نبی کے روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, نبی کے قبر کی زیارت سے سفر کرنا یہ شرک ہے, آپ سفر نہیں کر سکتے ہو. تو وہ تو جائیں گے ہی نہیں, وہ تو جائیں گے ہی نہیں. عظمت کے عنوان سے بات یاد آئی, عظمت کے عنوان سے بات یاد آئی. میرے بھائیوں, عظمت ایسی چیز ہوتی ہے, عظمت ایسی چیز ہوتی ہے, کبھی کبھی عظمت کی وجہ سے انسان وہ چیز قربان کر دیتا ہے جو قربان کرنا بھی نہیں چاہتا ہے. ہمارے دیوبند کے عالم دین اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, کسی ایک مقام پر بیان کر دیتے ہیں, ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی آتا پھر وہ اشکال کرتا پھر میں جواب دیتا, لیکن اب بولتے ہیں
کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہ مسئلہ امام شافعی کا ہے، ہم نے یہ بھی حدیثیں پڑھی، یہ بھی حدیثیں پڑھی، حدیثوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے امام شافعی کا مسئلہ صحیح ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کریں گے، امام شافعی کے مسئلے پر عمل نہیں کریں گے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، دیکھو یہ کتنے بڑے پکے اندھے مقلد ہیں کہ ان کا دل بھی کہہ رہا ہے امام شافعی کا مسئلہ صحیح ہے، ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی ابو حنیفہ ہی کی مان رہے ہیں، شافعی کی نہیں مان رہے ہیں۔ دیکھو یہ کتنے بڑے حدیث کو چھوڑنے والے ہیں، اعتراض کرنے والا اعتراض کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا عقیدت کی وجہ سے کبھی وہ چیز قربان کر دینی پڑتی ہے جو قربان کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے۔ آپ بتاؤ، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہو، کعبۃ اللہ میں جاتے ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کعبہ میں نماز ادا کرو گے، ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ہم 1,00,000 مانتے ہیں، وہ 1,00,000 نہیں مانتے۔ ہم تو زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں، جو کم لینا چاہتا ہے وہ کم لے لے، جو 10,000 لینا چاہتا ہے وہ 10 لے لے۔ ہم نے یہی بتایا کہ 1,00,000، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرو گے، ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ میرے بھائیوں، بتاؤ کیوں مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے 50,000 کا گھاٹا کر کے کیوں مدینہ طیبہ جاتے ہو؟ جاتے ہو کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہو، خانہ کعبہ ہی میں ادا کریے نا، مسجد حرام میں ادا کریے، ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 کا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے جاتے ہو آپ کو خانہ کعبہ سے وہ عقیدت نہیں ہے جو عقیدت آپ کو نبی کے روزے سے ہے، آپ کو مسجد نبوی جو چیز کھینچ کر لے جانے والی ہے وہ نبی کی عظمت اور نبی کی عقیدت ہے۔ نبی کی عظمت اور عقیدت نے آپ کو 50,000 گھاٹا کر لینا تو برداشت کرنے دیا ہے، لیکن نبی کی زیارت، نبی کے روزے کی زیارت سے محروم رہنے دینا یہ برداشت کرنے نہیں دیا ہے۔ نبی کی عقیدت میں بتاؤ آپ نے 50,000 کو قربان کیا یا نہیں؟ اسی طرح سے ہمارے دیوبند کے عالم دین نے امام اعظم کی عقیدت کی وجہ سے، ان کے محبت اور پیار کی وجہ سے، جن کے بتائے ہوئے لاکھوں لاکھ مسائل پر عمل کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی محبت کی وجہ سے شافعی کے مسئلے کو قربان کر دیا ہے۔ کیوں؟ خانہ کعبہ میں ادا کرو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں ادا کرو گے 50,000 کا ثواب ملے گا۔ جس مجتہد کا مسئلہ صحیح ہوگا اس مسئلے پر عمل کرو گے 2 نیکیاں ملیں گی، جس مجتہد کا عمل صحیح نہیں ہوگا عمل کرو گے تو 1 نیکی ملے گی۔ انہوں نے کہا ہم محبت میں امام ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کر کے 1 نیکی لے لیں گے، 1 نیکی کو قربان کر دیں گے۔ یہ تو ہے جس طرح سے ہم کعبہ کو چھوڑ کر مسجد نبوی آ جاتے ہیں، 1,00,000 کو چھوڑ کر کے 50,000 پر راضی ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا عقیدت میں انسان قربان کر دیتا ہے۔ عقیدت ہی نہیں ہوگی تو کیا کہو گے؟ ذاکر نائک کہے گا۔ عقیدت نہیں ہوگی تو ذاکر نائک کہے گا کہ عمر فاروق اعظم نے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے بتایا تھا کہ 3 طلاق 3 ہوتی نہیں، 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، ورنہ اللہ کے نبی نے تو یہی کہا تھا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا مسئلہ۔ ہم ان کے مسئلے کو چیک کریں گے کہ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا صحیح ہے یا نہیں۔ جب ذاکر نائک کہتا ہے کہ جب ذاکر نائک کہتا ہے عمر بن خطاب کے مسئلے کو ہم چیک کریں گے، عمر بن خطاب نے 3 کو 3 کہا ہے، اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ لاؤ ذاکر نائک کے مسئلے کو ہم چیک کریں گے تو ہمارے کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، وہ بڑا دین کا کام کر رہا ہے، ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہیں، دیکھو لائیو چینل پہ آتا ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ دین میں داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جو کام کر رہا ہے، لیکن اس کا منصب نہیں ہے مسئلہ بتانا، اس کا منصب نہیں ہے مسئلہ بتانا۔ ٹھیک ہے وہ جو دین کا کام کر رہا تھا اسے دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، ہندو کو اسلام کی دعوت دے، یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے، عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دے، لیکن مسائل بتانا
ہمارے علماء کا کام ہے. اگر وہ کہتا ہے فاروق اعظم کے مسئلے کو چیک کریں گے تو چونکہ صحابہ کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے, آپ کا دل نہیں دھڑکتا ہے, اور جب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ذاکر نائک کے مسئلے کو چیک کروں گا تو اس کا انگلش بیان سن کر کے, اس کی فرفر انگلش سن کر کے اس کی محبت عظمت آپ کے دلوں میں گھس چکی ہے, تو آپ کہتے ہو مفتی صاحب مولانا صاحب آپ چیک کرو گے, وہ تو بہت